عمران خان صاحب اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ان کے متعلق بھی ذرا پروپیگنڈا پہ ہولا ہاتھ رکھ، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کا حساب کتاب سامنے رکھا جائے گا، کہا جائے گا کہ جی یہ پہلے یہ تو بتائیں نا، آپ ایک طرف مذاکرات مانگ، ایک طرف آپ ڈیل مانگ رہے اور دوسری طرف آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں تو جیل میں ہوں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ خبریں تو یہی ہیں کہ بشرا بی بی کہتی ہیں کہ جی میرے میاں نو چھڑ رہا کر دو میرے میاں کو۔ بشرا بی بی میرے لیے ڈیل مانگتی، میرے لیے ڈیل کرنے کی کوشش۔ فوجی عدالتوں سوالوں کی پٹاری پوری کی پوری ٹوکری بھر کر لے کر جا رہے ہیں، اس کے جواب سماعت تو کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا اعتراف کر لیا ہے اور یہ اعتراف ہے ڈیل کے متعلق۔ عمران خان صاحب نے اعتراف کر لیا ہے کہ انہوں نے ایک خاص شخصیت کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ ان کے لیے ڈیل کرے۔ کون سی شخصیت ہے جن کو عمران خان صاحب نے یہ ذمہ داری دی ہے اور اعتراف کس شکل میں کس صورت میں سامنے آیا ہے، ایک تو اس پر بات ہوگی، اور دوسرا آج پھر آئینی بینچ میں سماعت تھی فوجی عدالتوں کے متعلق، اور جو فوجی عدالتوں کے متعلق سماعت کا جو ماحول ہے وہ یہ بتا رہا ہے، جج صاحبان کے سوالات یا جج صاحبان کی آبزرویشن اور ریمارکس وہ یہ بتا رہی ہیں کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ کالعدم ہی رہ سکتی ہیں۔ امکان اسی چیز کا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اگر فوجی عدالتیں کالعدم ہوتی ہیں تو کیا اس سے تحریک انصاف کو خاص فائدہ پہنچے گا یا پھر پی ٹی آئی کو بہت زیادہ نقصان ہوگا؟ اس معاملے پر بات ہوگی۔ اور علی امین گنڈاپور صاحب کے جو ہیں وہ اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ رہے ہیں برقرار۔ معاملہ بڑا سنگین ہے اور وہ معاملہ ہے اسلام آباد پر چڑھائی کا معاملہ تھا، آڈیو لیک کا معاملہ تھا، اس پر بھی تفصیل کے ساتھ معاملات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ایک اور چیز آج کے ویلاگ میں نے آپ کو بتانی ہے، کیونکہ پاکستان میں پولیٹیکل کلچر اس طرح نہیں ہے۔ یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ خاندانوں کی شکل میں رہی ہیں اور بہت کم پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ایک آرگنائز طریقے سے چلتی ہیں۔ تو ایک اچھا کام ایک ادارہ کر رہا ہے اور انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو کس طرح چلنا چاہیے یا پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آرگنائز طریقے سے اور خاص طور پر مالی معاملات میں کیسے آگے بڑھ سکتی ہیں، چل سکتی ہیں۔ آخری حصے میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ وہ رپورٹ کیا ہے اور کیا اس میں بتایا گیا، اور پھر جو ہمارے ارکان اسمبلی ہیں ان کے اثاثہ جات کتنے اور کیا ہیں وہ بھی کہاں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن ابھی آغاز جو ہے وہ میں کرنے جا رہا ہوں جناب عمران خان صاحب سے۔ عمران خان صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا، ظاہر ہے وہ تو جیل میں ہے لیکن ان کی ٹیم ٹویٹ کر رہی ہے، اور آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا، نظر آ رہا ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب اپنی سوشل میڈیا سے کو ڈسون کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنا متحدہ عرب امارات کے شہزادے والا اس کے صدر والا معاملہ ہو یا پھر معاملہ جو ہے وہ ہو خاص اداروں کا، اس کے متعلق بھی عمران خان صاحب اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ان کے متعلق بھی ذرا پروپیگنڈا پہ ہولا ہاتھ رکھیں۔ مذاکرات عمران خان صاحب کو ملے اور مذاکرات کے دوران ہی عمران خان صاحب نے ایک ایسا ٹویٹ داغ دیا جس میں انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو آرمی چیف کا اردلی کہا اور آرمی چیف کا براہ راست نام لے کر بڑے عرصے کے بعد ان پر تنقید کی، یا ان پر تنقید نہیں کی بلکہ بہتان بازی کی، الزامات لگائے۔ تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب سے جو طے شدہ ملاقات تھی وہ تک جو ہے وہ نہیں ہو سکی، پی ٹی آئی کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کی، اور اب وہ مسلسل درخواست دیتے پھر رہے ہیں کہ ہماری ملاقات کروائیں، عمران خان سے ملاقات کروائیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے اکاؤنٹ سے، ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک وقت آئے گا کہ اس کو بھی ڈسون کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کا حساب کتاب سامنے رکھا جائے گا ٹیبل پر، کہا جائے گا کہ جی یہ پہلے یہ تو بتائیں نا، آپ ایک طرف مذاکرات مانگ رہے ہیں، ایک طرف آپ ڈیل مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ یہ سارا کچھ کر رہے تھے، تو خان صاحب کہتے ہیں کہ میں تو جیل میں ہوں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ بتائیں، میرے پاس تو وہاں پر ٹی وی نہیں ہے، میرے پاس وہاں اخبار نہیں تھا، تو میرے پاس موبائل انٹرنیٹ یا کمپیوٹر کیسے آ گیا، میں کیسے کر سکتا ہوں یہ؟ تو خان صاحب اسی طرح جو کندھے اچکا کے مکر سکتے ہیں اور ڈسون کر سکتے ہیں اپنے اس ٹویٹر ہینڈل کو، اور کیونکہ عمران خان صاحب کو ایک لمحہ لگتا ہے آنکھ پھیرتے ہوئے، اور نہیں سوچتے کتنا پرانا تعلق تھا، کیا معاملہ تھا، وہ ایک منٹ سے پہلے جہاں ان کا مفاد ہوتا ہے وہاں آنکھیں بدل لیتے ہیں۔ تو بہرحال اب وہ خان صاحب جو ہیں ان کے ہی ٹویٹر ہینڈل پر جو گفتگو آئی جس کو اب تک عمران خان صاحب اون کر رہے ہیں، اس میں انہوں نے کل باقی سارے معاملات پر میں نے آپ کے سامنے گزارشات رکھ لی تھی، لیکن ایک حصہ جو ہے بشرا بی بی صاحبہ والا،
اس کا سرسری سا جائزہ لیا تھا، لیکن کافی ساری پھر چیزیں جب سوچی گئیں تو معاملہ تو کسی اور طرف جا رہا ہے۔ وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے اپنے مطالبات، جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا اپنے ان کا جو موقف ہے رکھنے کے بعد جو لکھتے ہیں آگے چل کر، یا جو انہوں نے گفتگو کی ہے، جو گفتگو کی ان کی ٹویٹ کی شکل میں جو سامنے لائی گئی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ بشریٰ بی بی کے خلاف کیمپین کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ بشریٰ بی بی جو کر رہی ہیں وہ میری ذات کے لیے کر رہی ہے۔ سنجانی جیسے شوشے چھوڑ کر اصل معاملات سے توجہ ہٹائی جاتی ہے۔ اب بشریٰ بی بی جو کچھ کر رہی ہیں میری ذات کے لیے کر رہی ہیں، یعنی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، 9 مئی نہیں ہے، 26 نومبر نہیں ہے، 8 فروری کے انتخابات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بشریٰ بی بی کر رہی ہیں میری ذات کے لیے کر رہی ہیں۔ یعنی بشریٰ بی بی پر الزامات کیا لگ رہے ہیں؟ ایک الزام یہ کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ خفیہ ملاقاتیں کرتی ہیں، کہ اچانک مطلب خبریں یہی آ رہی ہیں نا، اب اس کی تصدیق کہیں اور سے تو نہیں آئی، لیکن عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ کر رہی ہیں میری ذات کے لیے کر رہی ہیں، تو پھر خبریں تو یہی ہیں کہ بشریٰ بی بی کہتی ہیں کہ جی میرے میاں نو چھڑ دیو، رہا کر دو میرے میاں کو، جو کہتے ہو مان لیتے ہیں۔ وہ جو بات کہ جی عمران خان صاحب نے کہا کہ جی مجھے یہ آفر کی گئی ہے، علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کو یہ آفر کی گئی ہے کہ جی آپ بنی گالہ جا کر ہاؤس اریسٹ ہو جائیں، تو یہ کوششیں تو بشریٰ بی بی کر رہی ہیں کہ جی ہاؤس اریسٹ کر لیں، آزاد کر لیں، جو کچھ ضمانت لے لیں، ہم ضمانت دینے کو تیار ہیں، لیکن اگلے پھر وہی عمران خان صاحب کا ٹویٹ دکھا دیتے ہیں، عمران خان کی گفتگو دکھا دیتے ہیں، یا پھر جو کچھ عمران خان صاحب حملے کرتے ہیں اسلام آباد کی طرف۔ تو عمران خان یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی میرے لیے ڈیل مانگتی پھر رہی ہے، میرے لیے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ اگر ذات نہ کہتے عمران خان صاحب تو معاملہ اور تھا۔ ذات کے لیے میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ جو مطالبات پی ٹی آئی کے ہیں، عمران خان کی رہائی اور کمیشن یا پھر پی ٹی آئی کے دیگر قائدین کی رہائی، پارٹی اور پرسن اسپیسیفک مطالبات ہے، یہ ایجنڈا ہے، تو ان کے اوپر مذاکرات نہیں چلا کرتے۔ نظر آ رہا ہے کہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے۔ باقی وہ جو سنجانی والا معاملہ تھا وہ تو اس پر میں نے ڈیٹیل میں بات کر لی تھی کہ عمران خان صاحب نے اون کیا کہ وہ جو ڈی چوک تک بشریٰ بی بی گئی ہیں وہ میرے کہنے پر گئی ہیں۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایک تو اپنی جو ہمشیرہ محترمہ ہیں علیمہ خانم صاحبہ، وہ جو کچھ بشریٰ بی بی کے لیے کہتی پھر رہی ہیں، ایک تو ان کو انہوں نے اپنی بہن کو ڈسون کیا ہے، دوسرا علیمہ خان نے کہا تھا کہ جی عمران خان نے کہا تھا کہ سنجانی جائیں، بشریٰ بی کیوں اس عمران خان کی ہدایت کو نظر انداز کر کے ڈی چوک پر جایا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی کا فیصلہ ہو چکا تھا، 20 دنوں کے اندر اندر عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا۔ تو عمران خان جو ہیں انہوں نے بشریٰ بی بی کے متعلق اعتراف کیا ہے، یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ میرے کہنے پر یہ سارا کچھ کر رہی ہیں۔ ڈیل عمران خان صاحب مانگ رہے ہیں، وہ اعتراف بھی کر رہے ہیں۔ جب عمران خان صاحب کو انکار ہو جاتا ہے تو پھر بھڑک چھڑک مار لیتے، پھر معاملات مزید خراب ہو جاتے۔ تو یہ اعتراف عمران خان صاحب کی طرف سے کلیئر کٹ سامنے آ گیا ہوا ہے۔ اچھا جی، اب جو ملاقاتوں کا معاملہ ہے عمران خان صاحب سے، وہ یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے توقع یہ تھی کہ کل عمران خان صاحب نے اجازت دے دی تھی بیرسٹر گوہر کو کہ جی آپ میری ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی، ایک سیٹنگ تو آپ جا کر کریں نا حکومت سے، اور اس کے بعد بھی اگر میرے سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی تو پھر ہم مذاکرات سے الگ ہو جائیں گے۔ اب اس کے لیے عمر ایوب صاحب نے جو پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے بلکہ سیکرٹری جنرل نہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، سیکرٹری جنرل ہوا کرتے تھے، اب تو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، انہوں نے وکیل عمران خان صاحب کے فیصل چودھری صاحب، ان کو ہدایت کی ہے کہ وہ رابطہ کرے جیل حکام سے، اڈیالہ جیل کے حکام سے، اور عمران خان صاحب سے ملاقات کا کوئی سبب نکالے، کوئی بندوبست کرے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، تاکہ جو تیسرا دور جو ہونا ہے مذاکرات کا، اس کی ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی تک اس کی کوئی تاریخ یا اس کا وقت طے نہیں ہوا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تیسرا دور ہو ملاقات کا تو اس سے پہلے ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے۔ فیصل چودھری کہہ رہے ہیں کہ جی میں جیل حکام سے رابطہ کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ ملاقات ہو جائے۔ اب جو سپریم کورٹ کا معاملہ، بلکہ اس سے علی امین گنڈا پور صاحب والا بھی میں علی امین گنڈا پور صاحب آپ کو یاد ہوگا 25 مئی کو جب عمران خان صاحب لانگ مارچ کر کے اسلام آباد آ رہے تھے 2022 حکومت جانے کے بعد،
एक लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब ख़त्म करके चले गए थे, दूसरी की तैयारी भी हो रही थी, लेकिन उस दौरान अली अमीन गंडापुर साहब की एक ऑडियो आई थी। लोगों को कहा था कि असला जितना कुछ है इकट्ठा करो, उनके ऊपर मुकदमा बना था इस्लामाबाद में। उसमें अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके अरेस्ट वारंट थे नाकाबिल ज़मानत, वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बरकरार रखे हैं कि अरेस्ट वारंट, और भी अरेस्ट वारंट अली अमीन गंडापुर साहब के हैं, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अरेस्ट वारंट जो बरकरार रखे गए हैं। और वज़ीर आला साहब कह रहे हैं कि हमारी मुलाकात इमरान खान साहब से हो जाएगी, इजाज़त हमें दी जा रही है। गंडापुर साहब ये खबर दे रहे हैं। अच्छा जी, अब जो मामला, जो संजीदा मामला है बहुत ज़्यादा, और उसमें दोनों तरफ से पीटीआई को, अगर पीटीआई को नुकसान है, अगर फौजी अदालतें बरकरार रहती हैं तब भी। फौजी अदालतें बरकरार रहने का नुकसान, फ़ायदा पीटीआई को शायद उस तरह नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर फौजी अदालतें बरकरार रहती हैं और वहाँ से मज़ीद सज़ाएँ होती हैं लोगों को, या मज़ीद मुकदमात वहाँ चलाए जाते हैं, या जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं वो इसी तरह बरकरार रहेंगी, तो ज़ाहिर उसका आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए कुछ मसाइल बनेंगे, लेकिन पीटीआई को उसका फ़ायदा नहीं होगा। अगर फौजी अदालतें, जिनकी आज चौथी समाअत थी आइनी बेंच में फौजी अदालतें कलअदम करार दिए जाने के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील की, अगर वो अपना कलअदम होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहता है, तो अभी तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पीटीआई के मुकदमा जो 9 मई के बाद बने, और 9 मई के बाद जितने लोग गिरफ़्तार हुए, वो जो 105 लोग जो फौजी अदालतों में जिनके फैसले हो चुके, कुछ घरों को चले गए, कुछ को ज़्यादा सज़ाएँ हुई तो वो जेलों में मुंतकिल कर दिए गए हैं, तो उनके मुकदमात, उनके मामलात जो हैं वो फिर चलेंगे स्पेशल कोर्ट्स में, चाहे वो एंटी टेररिज्म की कोर्ट्स हो, या फिर कोई नया कानून बना के नई अदालतें बनाई जाएँ, तो फिर मामला वहीं ज़ीरो से शुरू होना है। तो पीटीआई के लिए उसका रिलीफ नहीं होगा, हाँ, सिवाय इस चीज़ के कि जो पीटीआई को सपोर्ट मिल सकती थी फौजी अदालतों की सज़ाओं की वजह से बाहर से, वो भी पीटीआई को नहीं मिलेगी। यानी पीटीआई को फौजी अदालतों को कलअदम करार दिए जाने का घाटा पीटीआई को ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। आज भी समाअत के दौरान जो जज साहिबान ने रिमार्क्स दिए हैं, ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, उन्होंने कहा कि जी मतलब ऐसा क्या आप रखेंगे, प्रोसिक्यूशन जो है ऐसे कौन से वक्री टाइप सबूत हैं जो लाएंगे फौजी अदालतों में, तो वहाँ से सज़ाएँ हो जाएंगी, और एंटी टेररिज्म की कोर्ट्स या जो आम अदालतें हैं उनमें वो सबूत जो है वो नहीं पेश किए जा सकते, ऐसा क्या है। तो अगर फौजी अदालतों से मामला सिविलियन कोर्ट्स में जाता है, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में जाता है, तो उससे वहाँ पर, यहाँ तो 10 साल सज़ा लिमिट बता दी गई, 10 साल की सज़ा है बता दी गई है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा सज़ाएँ हो सकती हैं, उम्र कैद भी हो सकती है। अगर मुकदमा साबित हो जाए कोई बड़ा इल्ज़ाम लगाकर, तो कैपिटल पनिशमेंट, सज़ाए मौत भी हो सकती है। तो बहरहाल अब मामला जो है मनतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। आज फिर समाअत थी, और उस समाअत में जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं, 7 रुकनी बेंच ने समाअत की है, जो आइनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उनकी सरबराही में। और जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने जो सवाल पूछा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। उन्होंने कहा कि जी अपना ये तफरीक कैसे हुई कि कुछ मुल्ज़िमान का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में होगा और कुछ का इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में। और फिर उन्होंने कहा कि जी अपना सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट की शिक 2D कलअदम करार दी, क्या अब कुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस भी मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है। यानी उन्होंने कहा कि जी अगर तो सिविलियंस का ट्रायल ही नहीं हो सकता, और 2D जो है आइन की शिक 2D ख़त्म कर दी, मुअत्तल कर दी गई, तो फिर उसका तो असर कुलभूषण पर के मुकदमे पर भी पड़ेगा, फिर उसका ट्रायल भी उधर नहीं होगा। इंपॉर्टेंट सवाल था। दूसरा जो है वो हसन अजहर रिजवी साहब ने कहा कि जी माजी में दहशतगर्दाना हमले हुए, बताए उन हमलों का ट्रायल कहाँ हुआ। उन्होंने फिर अपना GHQ पर हमला हुआ, PF बेस कराची पर हमला हुआ, मेहरान बेस पर, और भी उन्होंने हवाले दिए कि इतने बड़े हमले हुए, हलाकतें हुई, शहादतें हुई, वो मुकदमात कहाँ चले। तो बताया गया कि वो तो एंटी टेररिज्म कोर्टों में चले थे। तो फिर कहा कि ये क्या उससे ज़्यादा संगीन हमले थे। तो जिससे मैंने गुजारिश की कि मुझे यूँ लग रहा है कि मामला जो है वो जा उस तरफ रहा है। अदालतें सवाल होते हैं, सवालों के जवाब में अगर ख्वाजा हारिस साहब मुतमईन कर दें, जो उन्होंने कहा कि जी मैं आपको तफसील आपके सामने रखूँगा, तो अगर वो मुतमईन कर देते हैं और उनको आज कहा गया कि आप सवालों की पटारी पूरी की पूरी टोकरी भर कर लेकर जा रहे हैं, इसके जवाब चाहिए होंगे, समाअत तो कल तक के लिए मुलतवी हो गई।
تو اگر وہ مطمئن کر لیتے ہیں عدالت کو، سپریم کو، اپنا آئینی بینچ کو، تو پھر تو شاید فوجی عدالتیں برقرار رہیں، لیکن ابھی تک وہ مطمئن نہیں کر پائے عدالت کو، سپریم کورٹ کو۔ اچھا، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کہتی ہیں، اچھا انہوں نے پوچھا کہ یہ دائرہ اختیار کون طے کرتا ہے کہ کس کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا اور کس کا نہیں؟ پھر محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ 9 مئی کے تمام ملزمان کی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یعنی FIR تو ایک جیسی تھی۔ یہ تفریق کیسے ہوئی کہ کچھ کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا اور کچھ کا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ بھئی مقدمہ تو ایک ہے، الزام ایک ہے، جگہ ایک ہے، مقام ایک ہے، FIR ایک ہے۔ اسی FIR کے تحت آپ نے 105 لوگوں کو الگ کر کے ملٹری ٹرائل ان کا کر دیا، باقیوں کا جو درجنوں سینکڑوں ہیں ان کو آپ نے اینٹی ٹیررزم کورٹوں میں رکھا۔ یہ کیسے فرق کیا؟ یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ یا تو FIR الگ ہونا کہ جی یہ لوگ تھے، یہ تو باہر کھڑے ہو کر احتجاج کر رہے تھے، انہوں نے جلاؤ گھیراؤ نہیں کیا، انہوں نے حملہ نہیں کیا، انہوں نے اس طرح ہراساں کیا یا یہ حرکت کی، ان لوگوں نے اندر گھس کر جلاؤ گھیراؤ کیا تو ان کا ہم نے، لیکن FIR تو ایک ہے۔ اچھا جی، جسٹس نعیم اختر افغان نے استفسار کیا کہ خواجہ صاحب سے کہ 9 مئی کے کتنے ملزمان تھے جن کا کو ملٹری کورٹ میں بھیجا گیا، ان سے متعلق کوئی ATC کا آرڈر تھا تو دکھائیں۔ جسٹس مدوخیل صاحب نے پوچھا کہ ملٹری کسٹڈی لینے کا پروسیس کون شروع کرتا ہے؟ مسرت ہلالی صاحبہ نے ریمارکس دیے کہ کوئی مثال دیں جہاں آئین معطل کیے بغیر سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو۔ آئین بھی ہے اور ملٹری ٹرائل بھی ہو رہا ہے۔ نواز شریف کا طیارہ سازش کیس، اس میں سوال کیا گیا کہ جی وہ تو آرمی چیف کا جہاز اغوا کرنے کا کیس تھا، اپنا ہائی جیک کرنے کا کیس تھا، وہ بھی عام عدالتوں میں چلا تھا آرمی چیف کا، تو یہ کیوں کر، اچھا اس وقت تو مارشل لا بھی لگ چکا تھا، تو یہ کیوں کر 9 مئی کے مقدمات جو ہیں فوجی عدالتوں میں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ پھر وہی بات جو میں نے پہلے آپ کو بتائی، GHQ کراچی جو ہے وہ ایئر بیس، ان پر حملے ہوئے تو وہاں تو مقدمات جو ہیں ان کا ٹرائل جو ہے وہ تو عام عدالتوں میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو جج صاحبان کے سوال اور جو وزارت دفاع کے وکیل ہیں ان کے دلائل ہیں، ان کو اگر دیکھ کر ہم ایک ہوتا ہے نا امکان نکالیں کہ تجزیہ کریں کہ وہ جو عدالتی زبان میں بادیو نظر میں لگ یوں رہا ہے کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ کالعدم ہی رہیں گی۔ معاملہ آیا تھا یہ جو قیدی ہیں 9 مئی کے جن کو عام عدالتوں میں سزاؤں کے بعد منتقل کر دیا گیا ہے، ان کی سہولیات کا تو وہاں پر رپورٹ پیش کی گئی اور بتایا گیا کہ جن کو باہر لان میں بھی لایا جاتا ہے، گھروں سے میٹرس بھی آئے ہیں، ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، تو اس پر کہا گیا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے کہ جی آپ صحیح غلط بیانی نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پھر وہ جو اصلاحات کی بنائی گئی ہے کمیٹی جیلوں کی اس کو بھیج دیں وہاں سارا معاملات پتہ کرنے کے لیے۔ تو اس پر ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے کہا کہ دیکھیے جی میں کیوں جھوٹ بولوں گا، تو مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ بولنا پڑتا ہے، میں بھی ایڈوکیٹ جنرل رہی ہوں KPK میں، تو کبھی حکومت کو سپورٹ دینی پڑتی ہے۔ تو بہرحال یہ معاملہ، اور اب جو یعنی اس سے لگ یہ رہا ہے کہ فوجی عدالتیں شاید برقرار نہ رہ سکیں۔ اچھا جی، اب ایک چیز جو پاکستان میں انتخابات کا سسٹم، پولیٹیکل پارٹیز کا سسٹم، اس پر ایک ادارہ کام کرتا ہے فوفن نام کا، انہوں نے ایک ویب سائٹ بھی ہے ان کی، اور وہ بڑی ایک جاندار قسم کی چیزیں جو پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، پولیٹیکل ورکرز کے لیے، اور جو لوگ سیاست کرنا چاہتے ہیں یا سیاست سیکھنا چاہتے ہیں، الیکشن کا نظام، پولیٹیکل پارٹیز کا سسٹم، وہ ان کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے اپنا ایک ان کا میں لنک بھی دے رہا ہوں یہاں پر، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، ان کی ویب سائٹ بھی ہے، ان کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے۔ انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کس طرح چلتی ہیں اس پر ایک تفصیلی ایک ویڈیو، مختصر لیکن جامع ایک ویڈیو انہوں نے رکھی ہے، اور اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت ان کو اجازت ہے چندہ جمع کریں، اپنی پارٹی آئین کے مطابق وہ ایک ممبر پر جو فیس مقرر کریں، اوپر کے لیول سے نیچے لیول تک، یعنی ان کا جو ٹاپ ادارہ ہے، فرض کر لیں کہ کسی کا CEC ہے پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ نون کا CWC ہوا کرتا تھا، PTI کی کور کمیٹی یا اس طرح کے جو ادارے ہیں، ان اداروں کے ارکان کی فیس کیا ہوگی، عام ممبر کی فیس کیا ہوگی، پھر جو لوگ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ان سے بھی فیس پارٹیاں وصول کرتی ہیں، اپنا ٹکٹ فیس ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ جلسے ہوتے ہیں، الیکشن کیمپین ہوتی ہے، اس کے لیے چندہ اکٹھا کرنا، اور پھر وہ پیسہ، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز پراپر ایک ادارہ ہوتی ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے، کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی، مطلب مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی یا جماعت اسلامی، یہ 2 جماعتیں ہیں جو ادارے کے طور پر کام کرتی ہیں، جماعت اسلامی آج بھی ادارے کے طور پر کام کرتی ہے،
فنڈ ریزنگ کرتی ہے، لوگوں سے اپنے پارٹی ارکان سے چندہ اکٹھا کرتی ہے اور اس کے اوپر وہ جماعت اسلامی چلتی ہے۔ پی ٹی آئی چندہ اکٹھا کرتی ہے لیکن پی ٹی آئی کے ادارے کے طور پر کام نہیں کرتی، کسی کو نہیں پتا کہ فنڈز کہاں آتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا حساب کتاب بڑا اس معاملے میں ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کا کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا، الیکشن ہوتا تھا نچلی لیول تک کا، لیکن بہرحال اب وہ پارٹیاں فنڈ اکٹھا کریں، جلسوں پہ خرچہ ہو، وہ الیکشن مہم پر خرچہ ہو۔ پیپلز پارٹی ہے جیسے اب کوئی اور جماعت ہے جس کے امیدوار تگڑے فائنینشلی تگڑے نہیں ہیں تو ان کو پیسے دیتی ہے کہ جا کر آپ الیکشن کیمپین کریں، ان کو فنڈ دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح پیسے خرچ ہوتے ہیں اور اس کا حساب کتاب پراپر رکھا جاتا ہے اور الیکشن کمیشن میں وہ جمع کروایا جاتا ہے ایک مدت کے ہر سال کہ جو ہمارے اتنے اثاثے ہیں، اتنے فنڈ سے ہمارے پاس آئے، اتنے ہم نے خرچ کیے۔ آڈٹ پراپر کسی آڈیٹر سے آڈٹ تھرڈ پارٹی آڈٹ کروا کے حساب کتاب الیکشن کمیشن میں جمع کروانا پڑتا ہے۔ ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بیرون ملک کسی غیر ملکی کمپنی سے، کسی غیر ملکی شخصیت سے، یعنی اگر پاکستانی کوئی باہر ہے تو اس سے تو آپ چندہ لے سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا پی ٹی آئی کا فارن فنڈنگ کیس، وہ یہی تھا کہ غیر ملکی غیر ملکی شہری، یعنی پاکستانی نہیں، غیر ملکی شہریوں سے چندہ اکٹھا کیا پی ٹی آئی نے، اور وہ ثابت ہوا کہ پی ٹی آئی نے غیر قانونی اور غیر ممنوعہ یا غیر ملکی فنڈنگ، فارن فنڈنگ جو ہے انہوں نے کی تھی۔ تو فارن فنڈنگ الاؤ نہیں ہے، پاکستانی دنیا کے کسی کونے میں ہے اس سے تو آپ چندہ اکٹھا کر سکتے ہیں پولیٹیکل مقاصد کے لیے، لیکن کسی غیر ملکی پاکستانی سے، چاہے وہ کمپنی ہو، چاہے وہ کوئی شخص ہو، چاہے وہ فرم ہو، چاہے کوئی ملک ہو، اس سے آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے چندہ اکٹھا نہیں کر سکتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔